مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے آج لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلی بات یہ فرق نہ بھی پڑے ہم پھر بھی کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا کوئی قتل کیا ہو اور اس کی محلے میں دکان ہو، آپ کا مقدمہ بھی ان کے ساتھ چل رہا ہو ابھی، تو کیا آپ اس دکان سے کبھی سودا خریدتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں 1 روپے کی قیمت بھی اس کو نہیں دینا چاہتا جس سے اس کو تقویت ملے۔ تو کیا یہ 55,000 لوگوں کا خون اتنا ہی سستا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کے مشروبات کے مقابلے میں یا ان کی مصنوعات کے مقابلے میں اپنی دیسی کوئی مصنوعات آتی ہیں، کوئی مشروب آتا ہے یا کوئی کھانے والی چیز آتی ہے، تو لوگوں کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کو چکھ کے کہتے ہیں نہیں وہ ذائقہ اس طرح کا نہیں ہے۔ یعنی کتنے تم حساس ہو کہ ذائقے میں 19-20 کا فرق ہے، وہ تمہیں گوارا نہیں اور ادھر خون بہ رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے ہمارا مزاج، اور یہ محض فیشن کے طور پہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ذائقہ بہتر ہی ہو، لیکن وہ کتنے نخرے سے کہتے ہیں وہ ذائقہ نہیں وہ بنا سکے نا۔ اور پھر میں ان تاجروں کو بھی کہوں گا کہ جو بائیکاٹ کے زمانے کے اندر کسی چیز کا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، کمائی ضرور کریں لیکن اس کو امت کی مجبوری بنا کے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر امت مسلمہ کے تاجر دیانتدار ہو جائیں تو دنیا ان کی چیزوں کی طرف تھوکے بھی نہ۔ تو آپ کیوں اپنی چیزوں کو، اپنی مصنوعات کو معیاری نہیں بناتے؟ لیکن میں جو بات عرض کی کہ اگر معیاری نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم جس طرح کی بھی ہوں وہ لیں گے، لیکن ان کی مصنوعات کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب یہ باتیں صرف وعدے لینے اور کہنے تک نہیں رہ گئی، اب بچا بھی کیا ہے باقی؟ اب ہمیں عملی طور پہ اس پہ آنا ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے اپنے دائرے کے اندر بائیکاٹ کیا، اصل تو بائیکاٹ حکومتیں کرتی ہیں، اور حکومت کرے تو بائیکاٹ مؤثر ہوتا ہے، لیکن نہیں کر رہی حکومت، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور جو ہماری ذمہ داری اس کو نبھائیں گے، تو اپنے اپنے دائرے کے اندر اس کی ہم نفی کریں گے۔